بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم پارٹ نمبر 38 جس کا عنوان ہے نجاشی کے دربار میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکے، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلاح قبول کی جائے۔ ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دے۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی۔ اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لے، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکے۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن جحش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ عبید اللہ بن جحش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ
اسلام پر رہیں۔ ان سے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہے۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے بات میں کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکے۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے عنوان میں جس کا نام ہے یہ تو وہی کلام ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔